السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پالیٹکس ود اجمل والے۔ آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے 8 فروری کو آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی نے زیادہ تر سیٹیں جو ہے وہ جیت لی تھیں۔ مسلم لیگ نون کے اس سمے بہت کم سیٹیں آئی تھیں اور 2 سیٹیں مزید جو ہے وہ ان میں سے پی ٹی آئی حاصل کرنے کے لیے تگودو کر رہی ہے، اور اس حوالے سے 31 اکتوبر پہ یعنی کہ آج سے 2-4 روز کے بعد جو ہے وہ اس کی باقاعدہ سماعت جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ ولاگ کے دوسرے مرحلے میں ہم ڈسکس کریں گے NA98 سمندری سے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں سعد اللہ بلوچ، اور انہوں نے نون لیگ کے ایم این اے علی گوہر بلوچ کو شکست دی تھی۔ سعد اللہ بلوچ اور علی گوہر بلوچ جو ہیں وہ کنجوانی میں رحمہ شاہ کے قریب ایک گاؤں میں جو ہے وہ اکٹھے ہی ایک گھر میں رہائش پذیر ہیں، اور اس گھر کا میٹر کاٹنے کے لیے فیسکو کے کام گئے، لیکن بعد میں ان کو جب پتہ چلا کہ دونوں رہنما جو ہے وہ ایک ہی گھر میں وکیم ہے تو انہوں نے گھر کا میٹر تو نہیں کاٹا، لیکن علی گوہر بلوچ کی وجہ سے اس گھر کو ریلیف دیا۔ البتہ سعد اللہ بلوچ کے ڈیرے کا اور ان کے فیصل آباد کے گھر کا جو ہے وہ میٹر کاٹ دیا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے بل جمع کروایا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کے کیا جو ہے وہ سیاسی محرکات ہو سکتے ہیں، ولاگ کے آخری مرحلے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پی پی 113 سے ایم پی اے ہیں ندیم صادق ڈوگر خاصے برہم نظر آئے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں۔ 3-4 فیصل آباد کے بڑے ایشوز جو ہے وہ انہوں نے ایڈریس کیے ہیں، اور انہوں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جو ہے وہ پیش رفت کی جائے اور فنڈز جو ہے وہ جاری کیے جائیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ولاگ کے پہلے مرحلے میں کہ سمندری میں جو ہے وہ صورتحال بنی ہے، وہ ہے پی پی 105 سے ایم پی ہے راؤ کاشف رحیم۔ ان کی کامیابی کو چیلنج کیا ہے عادل پرویز گجر نے۔ تقریباً 56,000 ووٹ جو ہے وہ عادل پرویز گجر نے حاصل کیے تھے، اور 58,000 کے قریب جو ووٹ ہیں وہ حاصل کیے ہیں راؤ کاشف رحیم نے، اور وہاں پہ ایک بڑا میچ جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشن میں دیکھنے میں آیا۔ فیصل آباد جو ماضی میں کبھی نون لیگ کا قلعہ ہوا کرتا تھا، نون لیگ نے زیادہ تر سیٹیں جو ہے وہ یہاں سے جیتی تھی، لیکن پچھلے الیکشن میں یہاں سے پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا تقریباً، اور فیصل آباد شہر جو ہے وہ سارے کا سارا تقریباً 8 سے 9 ایم پی ایز ہیں اور 4 ایم این ایز ہیں، سارا پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ جمجھمرہ سے نون لیگ کا صفایا ہو گیا، جڑا والا سے تقریباً نون لیگ کا صفایا ہو گیا تھا، اور وہاں پہ ری کاؤنٹنگ میں پی پی 100 سے عمیر وسیع ظفر جو ہے وہ ان کو ہرا دیا گیا یا وہ ہار گیا، اور وہاں سے خان بہادر ڈوگر نے سیٹ حاصل کی۔ اسی طرح جو ہے وہ تانلے والا سے ایک سیٹ جو ہے وہ صرف نون لیگ کے حصے میں آئی، وہ ہے پی پی 102 سے جعفر علی ووچا کی، اور سمندری سے جو ہے وہ تقریباً ساری کی ساری سیٹیں جو ہے وہ نون لیگ کے پاس ہیں۔ شہر سے نون لیگ کا صفایا ہوا، لیکن سمندری سے پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا۔ پی ٹی آئی نے تینوں سیٹیں جو ہے وہ وہاں پہ لوز کی۔ سمندری سے قومی اسمبلی کی سیٹ جو ہے وہ شہباز بابر گجر جیتے، اور صوبائی اسمبلی کی جو ہے وہ ایک سیٹ عارف گل نے، اور دوسری سیٹ جو ہے وہ راؤ کاشف رحیم نے حاصل کیا۔ تحصیل صدر سے اکلوتی سیٹ جو ہے وہ فیصل آباد کے حصے میں آئی، مسلم لیگ نون کے حصے میں، وہ ہے ظفر اقبال ناگرہ کی۔ باقی تمام سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کامیاب ہو گئی جیتنے میں۔ اور اس تمام صورتحال کو پی ٹی آئی کے مختلف امیدوار جو الیکشن ہارے تھے، 4-5 امیدوار، انہوں نے چیلنج کیا تھا الیکشن ٹریبیونل میں، اور اس چیلنج کے بعد جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 31 اکتوبر کو اس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی، اور پی ٹی آئی کے امیدوار عادل پرویز گجر کو کم از کم یہ امید ہے کہ جو فارم 45 اور فارم 47 کا جو بڑا ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے پورے پاکستان میں انتخابی دھاندلی کے حوالے سے، عادل پرویز گجر کو امید ہے کہ وہ اس ری کاؤنٹنگ میں دوبارہ سے وہ اپنی سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ دوسری سیٹ ہے سمندری سے قومی اسمبلی کی، اس سیٹ کے اوپر حافظ ممتاز نے جو ہے وہ ایک انتخابی عزتداری کی اپلیکیشن دائر کی تھی، اور وہ اپلیکیشن ہے مسلم لیگ نون کے ایم این اے شہباز بابر گجر کے پاس۔ وہ تقریباً 3 الیکشن سے ناقابل شکست ہے، انہوں نے 2013 میں، 2018 میں، اب جو ہے وہ 2024 میں دوبارہ سے کامیابی حاصل کی ہے۔ 1,05,000 کے قریب وہاں سے ووٹ حاصل کیے ہیں حافظ ممتاز نے، اور 1,19,000 سم تھنگ ووٹ ہیں وہاں سے شہباز بابر گجر کے۔ یہ ایک بڑا ڈفرینس ہے، اور اس کو بھی جو ہے وہ چیلنج کر رکھا ہے حافظ ممتاز نے، اور ان کی پٹیشن جو ہے وہ بھی 31 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ باقاعدہ طور پہ سماعت کے بعد جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل نے انتخابی عزتداری کی درخواستوں کے اوپر کیا فیصلہ کیا ہے۔ ولاگ کے دوسرے مرحلے میں ڈسکس کرتے ہیں NA97 تانلے والا کو۔ تانلے والا سے پہلی بار ایم این اے بنے ہیں سعد اللہ بلوچ، انہوں نے جو ہے وہ سابق ایم این اے ہیں علی گوہر بلوچ، ان کو شکست دی ہے۔ دونوں آپس میں کزن ہیں، اور کنجوانی میں رحمہ شاہ میں ایک ہی گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ اور
سعد اللہ بلوچ کے جو گھر ہے اس کے پاس بہت سارے جو سرکاری افسران ہیں، بہت سارے جو شہری ہیں فیصل آباد کی یا پاکستانی میں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ سعد اللہ بلوچ اور علی گوہر بلوچ ہیں وہ آپس میں قریبی رشتہ دار بھی ہیں، اور اتنے قریبی رشتہ دار ہیں کہ وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور گھر بھی ایسا ہے جس کی باؤنڈری وال بھی ایک ہے، اور اندر سے جو ہے وہ کوئی ان کی ڈویژن بھی نہیں ہے، اور ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی باؤنڈری وال کے اندر علیحدہ کمرے یا علیحدہ پورشنز پہ وہ رہائش پذیر ہے۔ سعد اللہ بلوچ کے خلاف کافی عرصے سے جو ہے وہ کارروائیاں چل رہی تھیں ان کے خلاف، ان کے بیوی بچوں کی کڈنیپنگ کا ایشو تھا، اس کو انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا تھا، پی ٹی آئی نے اس کو پر آواز بھی اٹھائی تھی، اور اب جو ہے وہ سعد اللہ بلوچ کے گھر کا کنیکشن جو ہے وہ کاٹنے کے لیے فیس بک کے حکام پہنچے ہیں۔ ایس ڈی او رحمت شاہ نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ہماری ان سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ سعد اللہ بلوچ نے اپنے گھر کا جو بجلی کا بل ہے وہ پے کر دیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس کے باوجود کیوں ان کا کنیکشن جو ہے وہ منقطع کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اوپر سے انسٹرکشن ہے۔ اب اوپر سے کیا انسٹرکشن ہے اس کو جو ہے وہ ہم تھوڑا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سعد اللہ بلوچ اور علی گوہر بلوچ جو ہے وہ ایک ہی گھر میں رہائش پذیر ہیں، اور البتہ ان کے ڈیرے جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ جب بھی فیصل آباد میں وہ انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اپنے گاؤں میں رحمت شاہ میں جا کے ٹھہرتے ہیں، اور دونوں اگر وہاں پہ گاؤں میں ایکٹیویٹی کرنی ہو تو دونوں ایک ہی گھر میں ٹھہرتے ہیں۔ البتہ فیصل آباد شہر میں انہوں نے اپنے علیحدہ سے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور گاؤں کے گھر کے علاوہ ان کا وہاں پہ ڈیرا بھی ہے۔ جب ان فیسکو حکام کو یہ پتہ چلا کہ علی گوہر بلوچ اور سعد اللہ بلوچ جو ہے وہ ایک ہی گھر میں رہائش پذیر ہیں، تو انہوں نے ان کے گھر کا کنیکشن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہیں کیا، البتہ ان کے ڈیری کا کنیکشن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کر دیا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی 2-3 ان کے پوائنٹس ہیں جن کے بجلی کے میٹر جو ہے وہ اتار لی گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم نے کچھ لوگوں سے ڈسکس کیا، کچھ باخبر لوگوں سے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی میں چونکہ ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ تیزی سے بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے، اس فارورڈ بلاک کے حوالے سے سعد اللہ بلوچ کے اوپر جو ہے وہ پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا ہم ڈسکس کرتے ہیں آئینی ترمیم کے اوپر سعد اللہ بلوچ کی کیا پولیٹیکل پوزیشن رہی۔ انہوں نے تمام تر جو ریاستی دباؤ تھا اس کو برداشت کیا، ان کے بیوی بچوں کے حوالے سے بہت ساری خبریں جو ہے وہ چینلز کے اوپر رپورٹ ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ سعد اللہ بلوچ نے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے ہر صورت میں جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، انہوں نے ویڈیو اسٹیٹمنٹس بھی جاری کی، اسمبلی فورم کے اوپر بھی بات کی، اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی آگاہ کیا کہ ان کے اوپر پریشر ہے، لیکن بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس پریشر کے باوجود سعد اللہ بلوچ کے اوپر جو سختیاں ہیں وہ ریاستی اداروں کی طرف سے ابھی کم نہیں ہوئی۔ فیسکو کی طرف سے یہ ایک نیا جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کر دیا گیا ہے، اور ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے، اور ان کے بجلی کا بل جمع ہونے کے باوجود کٹ گیا ہے ان کے گھر کا، ان کے ڈیرے کا، اور فیصل آباد شہر کے گھر کا میٹر جو ہے وہ اتار لیا گیا ہے۔ اب باخبر حلقوں کا جو دعویٰ ہے وہ ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلاک ہے، اور اس کے اندر سعد اللہ بلوچ کو لانے کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہے۔ ولاگ کے آخر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں پی پی 113 سے ایم پی ہیں ندیم صادق ڈوگر پنجاب اسمبلی کا اجلاس میں خاص برہم نظر آئے۔ انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پہلی بار جو ہے فیصل آباد کے بڑے ایشوز کو ٹیک اپ کیا ہے، اور انہوں نے 3-4 بڑے ایشوز کی بات کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے بات کی ہے ایف آئی سی کے حوالے سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پہ انجیوگرافی اور جو بھی ہارٹ کے ریلیٹڈ آپریشنز ہیں ان کا ٹائم جو ہے وہ 1.5 سال تک مل رہا ہے۔ ہم ان کے جو 3-4 دعوے انہوں نے کیے اس کو تھوڑا ایویلویٹ کرتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہم نے اپنی جو ثابتی ذمہ داریاں اس کے دوران بھی چیک کیا، ہاسپٹل سے جا کے لوگوں سے بات چیت کی، اور یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ فیصل آباد کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 8 اضلاع کا لوڈ ہے۔ سرگودا کے علاوہ بکر میاں ولی پشاب، یہ سارے لوگ بھی فیصل آباد میں ہی ایف آئی سی میں آتے ہیں، اور اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کا مطالبہ انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں کیا۔ اور دوسرا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریسنٹلی جو ایک برج بنا ہے جمرہ روڈ کے اوپر، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اس کو تعمیر کروایا تھا۔ ان کے دور میں اس کی تعمیر جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، لیکن بعد میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی ان کے جانے کے بعد۔ موجودہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دور میں اس کی تعمیر مکمل بھی۔ ندیم صادق ڈوگر کا یہ دعویٰ تھا کہ برج کی تعمیر میں جو ہے وہ کافی زیادہ پرابلم ہے، اس کی وجہ سے 2-3 لوگ جو ہیں وہ ایکسپائری ہوئی ہیں، پل کے اوپر سے نیچے گر گئے ہیں، اور گاڑیاں موٹر سائیکل نیچے گر رہی ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ بالکل 100% درست ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ایف ڈی اے کام نے وہاں پہ تھوڑا بہت جو ہے وہ اس کی اپ گریڈیشن کا کام شروع کر دیا۔ البتہ پل کے اندر جو ہے وہ ایک فالٹ ہے۔
اس کے علاوہ انہوں نے بات کی کہ فیصل آباد میں واسا کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں. یہ بالکل ان کا دعویٰ سچ ہے. ندیم صادق ڈوگر کا جو برہم ہونا تھا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں، اس حد تک یہ تینوں دعوے ان کے درست ہیں. فیصل آباد میں واسا کے واقعی سنگین قسم کے مسائل ہیں. آئے روز گلی محلہ میں اوور فلو ہو رہا ہے، اور آخری ان کا یہ کہنا تھا کہ شہر کی سڑکیں جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں. ایٹ لیسٹ اندرون شہر کی سڑکیں جو ہے وہ تقریباً ٹھیک ہیں، اور شہر سے باہر جانے والی سڑکیں جو ہیں وہ البتہ ٹوٹی پھوٹی ہیں. جیسے سرگودا روڈ ہے، یہ طویل عرصہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. اسی طرح جڑا والا روڈ ہے، یہ بھی کافی عرصہ سے ٹوٹا ہوا ہے. سمندری روڈ پہ بھی بائی پاس کراس کر کے تھوڑے بہت مسائل ہیں، لیکن شہر کی اندرونی سڑکیں جو ہے وہ کافی بہتر ہیں. ندیم صادق ڈوگر نے جو بھی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بات کی، یہ یقینی طور پہ فیصل آباد کے شہریوں کی آواز ہے. ان کی خواہش ہے کہ شہر میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام ہو. انہوں نے جو فیصل آباد میں اربن بس سروس ہے یا میٹرو بس سروس ہے، اس کے حوالے سے بھی نشاندہی کی کہ اس کو ضبوط چلنا چاہیے، لیکن پہلے سڑکیں جو ہے ان کو بہتر کرنا چاہیے. ان کے دعووں میں کس حد تک صداقت ہے ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے، لیکن مجموعی طور پہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ فیصل آباد سے، چاہے وہ اپوزیشن سے ہے، چاہے وہ حکومتی پارٹی سے ہے. حکومتی پارٹی سے تو البتہ وہاں پہ زیادہ لوگ آواز اٹھانے والے نہیں ہیں، لیکن شہر کے حوالے سے کسی نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بات کی ہے. اس کے اوپر جو ہے فیصل آباد کے شہری ان کو سراہ رہے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ پنجاب حکومت ان کی جو گزارشات ہیں، ان کا جو مطالبات ہیں، ان کو کس حد تک تصدیق کرتی ہے. یہ ناظرین ہمارا آج کا ولاگ تھا. 3 اہم شہر کے ایشوز تھے، ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں. مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہمارا چینل ہے پالیٹکس ود اجمل ملک، اس پر لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایمان کی سلامتی دے. اللہ حافظ.